السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور تاریخ اسلام میں ہم نے بہت زیادتی یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسی اپنی خواتین کا ذکر جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں جن کے بغیر میرے خیال میں جو پیراڈائم آف ہسٹری ہے اسلام کا وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر کربلا کو برپا ہونا تھا تو اس کے لیے سیدہ ختیجہ کا کردار ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا۔ اگر کربلا کو برپا ہونا تھا تو اس میں سیدہ فاطمہ کا کردار ہونا بڑا ضروری تھا۔ اگر کربلا کی پوری پیراڈائم کو، پوری تاریخ کو دیکھیں اور اس میں سے خواتین کی تاریخ کو نکال دیں اور خاص طور پہ اس میں سے اگر سیدہ زینب کا کردار نکال دیں تو یقین کیجئے کہ تاریخ صرف ادھوری نہیں رہ جاتی بلکہ نامکمل رہ جاتی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آج اپنا وہ حصہ چھوٹا سا ڈال سکیں تاکہ روز قیامت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش جو تھی وہ ضرور کی تھی، کہ خواتین کا جو کردار ہے سیدہ ختیجہ، سیدہ زینب کا خاص طور پہ، وہ کربلا میں کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، اور پھر سیدہ کا امام کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، اور جو امام کے بعد، شہادت کے بعد جو آپ نے کردار ادا کیا، یقین کیجئے کہ اس کی تفصیل پڑھتے ہوئے دل جو ہے وہ صرف آنسو نہیں بہاتا، اس کے اندر ایک ایسا غم کا طوفان برپا ہوتا ہے جو آپ کو اس تقدس کی طرف لے کے جاتا ہے جو حق ہے ہمارے رسول کے قول کے مطابق اللہ کے ان ولیوں کا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا۔ آج میرے ساتھ انتہائی محترم خانم سیدہ ہما تقوی ہیں۔ السلام علیکم تقوی۔ اور انتہائی محترم پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں آپ خانم ہما، بھی پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں آج یہاں پہ ایک اسٹوڈیو میں، اور علیحہ جوہری آپ تشریف لائی ہیں اسلام آباد سے خاص طور پہ آج کی محفل میں شامل ہونے کے لیے۔ ہما تقوی، سیدہ کا جو کردار ہے، ایک تو اپنے بھائی سے محبت ہے، اس محبت کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا آپ کا کردار ان خطبوں کا بھی ہے جو کہ آپ نے بعد میں دیے اور وہ تاریخ کا ایک حصہ بنے ہیں، لیکن کربلا کے حوالے سے اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو آپ سیدہ زینب کا کردار جو ہے خواتین کے اندر یہ کس طرح منفرد دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار اگر آپ صرف کربلا میں دیکھیں تو ہم صرف کربلا سے بی بی کو لے کے نہیں چل سکتے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو کربلا میں کچھ 84 خواتین ایسی تھیں جو کہ اینڈ تک بی بی کے ساتھ رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ خواتین ڈائریکٹ امام حسین سے تو متوسل نہیں تھیں، کس نے ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کے اندر اتنی ڈٹرمنیشن آ گئی کہ جو بھی ہو گیا وہ حق و باطل کے مارکے میں جناب زینب کی پشت پناہی پہ کھڑی رہی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں، اگر ہم ان کو کہیں تو ان کے جو القابات ہیں وہی ان کی شخصیت ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت، یعنی کہ طاہرہ کی طاہرہ بیٹی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کو جناب سیدہ کی صورت میں جناب مریم کا جواب مل گیا، مگر جناب زینب کی صورت میں جناب سیدہ کا جواب مل گیا، مگر اس کے بعد جناب زینب کا جواب نہیں ملا۔ کیا بات کہ جو جناب زینب تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جناب زینب کا کردار ہمارے کربلا کو کس طرح ایسے محفوظ کر گیا کہ باطل کی، طاغوت کی کوئی بھی چیز کربلا کو مٹا نہیں سکی۔ امام حسین تو شہید ہو گئے، مگر جو محبت تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی امام حسین علیہ السلام سے، جب ان کی شادی ہوئی مدینہ میں، آپ یہ دیکھیے کہ جب نکاح پڑھواتا ہے، ایک شعور دیا جناب زینب نے۔ ہم لوگ شاید اس لیول پہ نہیں آ سکے، بی بی نے شعور دیا جب نکاح خوانی ہو رہی تھی بی بی کی جناب عبداللہ سے، جو کہ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ جب ان سے ہو رہی تھی تو بی بی نے 1 منٹ کے لیے روکا، کہا مجھے اپنے نکاح میں ایک شرط لکھوانی۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرط محبت جو برادر ہے وہ تو ہے، لیکن ایک شعور بی بی نے ہر عورت کو دے دیا کہ جب تم کہیں کسی رشتے سے منسلک ہوتی ہو تو تمہارا حق ہے کہ اگر تم کچھ کرنا چاہو تو تم ان سے پوچھ سکتی ہو، وہیں اسی وقت سالڈ طریقے سے لکھوا دو تاکہ بعد میں مٹے نہ۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ جناب عبداللہ بھی، میں کہتی ہوں کردار اتنا باعظمت تھا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ انہیں عطا ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا بس میری یہ ایک شرط لکھ لیجیے آپ نے کہا نامے میں کہ میرے حسین جہاں جائیں گے میں بھی وہیں رہوں۔ اللہم صلی اللہ، واہ۔
यानी कि ये लाजिम व मलजूम एक रिश्ता था। और फिर इसमें बड़ाई जनाब अब्दुल्ला की है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलने लगे 60 हिजरी में, तो जनाब अब्दुल्ला जो हैं वो बीमार थे, सुना है कि हल्की सी उनकी तबीयत नासाज थी। जनाब ज़ैनब ने इजाज़त तलब की कि मैं आपसे कहा है कि हुसैन जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगी। जाने लगे। अब जब गए हैं तो रवायत के जुमले कि अभी बॉर्डर पे थे, मदीने के बाहर निकलने लगे थे, तो कासिद दौड़ता हुआ आया, उन्होंने कहा जनाब अब्दुल्ला मिलना चाह रहे हैं। अब जब कहा जनाब अब्दुल्ला मिलना चाह रहे हैं तो जनाब ज़ैनब के दिल में एक मरतबा ख्याल आया कि ज़ाहिर वली तो है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई शर्त रख दें, कोई रोक लें, कुछ भी हो। थोड़ी देर के बाद जब जनाब अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए तो उन्होंने क्या देखा कि 2 बेटे उनके साथ थे, जनाब ऑन जनाब मोहम्मद। जनाब अब्दुल्ला ने वो दोनों बेटे जनाब ज़ैनब के हवाले किए, इनको भी लेके कहा कि ज़ैनब आप दीन की बका के लिए निकल रही हैं, आप अपने भाई की नुसरत के लिए नहीं जा रही, आप तौहीद की नुसरत के लिए जा रही हैं। अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो मेरे पास इससे बेहतरीन हदिया और वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने दोनों बच्चों को साथ लिया। और आप तारीख़ पढ़ें कि वो बच्चे जिनकी रगों के अंदर, अगर इधर से देखिए तो हैदर कर्रार के नवासे, उधर से देखिए तो जाफ़र तैयार के पोते, उन्होंने भी कमाल कर दिया। लेकिन उनके कमाल में भी तरबियत जनाब ज़ैनब की थी कि जो शबे आशूर रात भर अपने बच्चों को मकसद समझाती रहीं। आज की हम माएँ जो है ना, हम समझते हैं कि तरबियत ऐसे ही हो जाती है। सही बात। माओं को तरबियत के लिए बोलना पड़ता है। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत और उनका अंदाज़ तरबियत इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, कभी हमने बेस रूट्स पे हमने इसकी गुफ्तगू नहीं की। आप ये देखें कि जो उस घर में पैदा हुई हो कि जिनके चारों तरफ 4 मासूमीन हो, यानी कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर उसके बाद बाबा उनके मौलाए कायनात, फिर 2 भाई हसन और हुसैन, और सबके ऊपर ताज की सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्यारी बात ये, हम खुतबों पे बात करते हैं, अभी आपने खुतबे का जिक्र किया, हमने ये नहीं देखा कि ये खुतबों की फरावानी आई कहाँ से। ये फरावानी जो घुट्टी दी गई थी वो रसूल खुदा की थी। और रसूल खुदा जिस हाथ को, जिसको अपना लुआब दहन चटा दें, वो कुछ बने या ना बने मगर अली बन जाते हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। मौलाए कायनात जिस तरह बिल्डअप हुए, जिस तरह उनकी ग्रोथ अप किया रसूल अल्लाह ने, और उसके बाद जो बलागत के दरिया उनके निकले। तो एक जुमला सिर्फ ये कि जब खुतबा दिया उन्होंने दरबार यजीद में, तो एक नाबीना साहबी ने कहा था मुझे लग रहा है आज अली बोल पड़े। क्या खूबसूरत बात। अली खानम, जब इमाम हुसैन जो थे वो करबला के मैदान में हैं और खैमे जो हैं वो लगे हुए हैं, सईदा के पास वो कई दफ़ा गए और सईदा ने उनकी ख्वाब की भी ताबीर फरमाई और आपने भी अपना ख्वाब उनको सुनाया और कई दफ़ा बहन से मशवरा किया। ये भी एक बड़ा क्या कहना चाहिए, इंतहाई ऐसा वाक़या है जो कि हम ना जंगों में देखते हैं ना अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि ख़वातीन से या बहनों से वो मशवरा लिया जाए। और फिर वो जब सोए इमाम हसन और उनको ख्वाब में आए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी अपनी बहन से शेयर कर रहे हैं। इनका जो अक़ीदत और आपस में मोहब्बत है और जो रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। जनाब सैयदा ज़ैनब वो हस्ती हैं कि जिनके बग़ैर करबला नामुकम्मल है। बेशक, क्योंकि इनकी जो मोहब्बत और मुअद्दत इमाम हुसैन मज़लूम करबला से थी, वो उसकी मिसाल आज तक तारीख़ में नहीं मिलती। जनाब सैयदा ने इस कदर तारीख़ में इस्लाम में अहम किरदार अदा किया है कि जब आलिम ग़ुरबत में मैदान करबला में लाशों को पामाल किया गया, ख़यामों को जला दिया गया और नहायत ही गमज़दा हालात थे, उस वक्त भी सैयदा ने जो इस्लाम की बका के लिए अहम किरदार अदा किया कि इतने शिकस्ता दिल होने के बावजूद आकाज़ादी ने अपने भाई के लाशा को तलाश किया। यानी आज तक इस चीज़ की अगर इस्लाम जिंदा रखने के लिए सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार अदा किया वो ये था कि जो लोग नाम हुसैन को, जिसमें हुसैन को मिटाना चाह रहे थे, तो सैयदा ने हुसैन की बका को आबाद किया। वाह वाह। और उन्होंने लाशाए मौला को तलाश किया और फिर अपने भाई को कायम दायम करने के लिए सैयदा ने ये सारी मनाजिल तय की। और सिर्फ यही नहीं, जब शहजादी दरबार यजीद में जी जैसे खानुम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पे जो उन्होंने खिताबात इरशाद फरमाया कि उनका लहजा उनके बाबा अली का लहजा था, उनका जलाल, उनकी हैबत जो थी वो अपने बाबा की जैसी थी, और नाबीना शख्स जो था तो सहाबी थे, सहाबी और रसूल थे। उसने कहा, उन्होंने फरमाया कि मैं ऐसे सुनता हूँ कि जैसे अली हैं, और ऐसे ही एक रिवायत में है कि उन्होंने कहा कि खुदा की कसम कि तुम्हारे वालदैन हमारे वालदैन से बेहतर हैं, तुम्हारे भाई हमारे भाइयों से बेहतर हैं,
اور تم نسل در نسل کریم ہو. اتنی بڑی بات انہوں نے سیدہ کے اعزاز میں کہی. تو سیدہ نے جو دربار یزید میں خطبات ارشاد فرمائے اتنی جاہ و جلالت سے ارشاد فرمائے کہ مولا سجاد جو وقت کے امام تھے انہوں نے بی بی کو اس جاہ و جلال سے روکنے کے لیے فرمایا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ اللہ سے علم حاصل کرتی ہیں, آپ کو خداوند مطالع عطا کرتا ہے, تو آپ اپنے جاہ و جلال کو دربار یزید میں مت دکھائے. مطلب کہ مولا کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان کا مقصد ہی استقامت کربلا کا اور صبر و تحمل تھا, ورنہ وہ اتنے معجز نما کی معجز نما اولاد ساقی کوثر کی بیٹی, تو کیا وہ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں تختہ پلٹ سکتے تھے. لیکن مولا نے اپنے کربلا کے مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور آپ عظیم ترین علم رکھنے والی ہیں اور اللہ سے حاصل کرتی ہیں, لیکن آپ خاموش ہو جائیں. یہاں تک ایک وقفے پہ جاؤں گا اور پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں اون و محمد, ان کو ماں کیسے تیار کرتی ہوگی, ہم اپنے بچوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ غور فرمائیے کہ جب ماں کو پتہ ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں, اور معصوم بچے جو ہیں, اور وہ اذان جو کہ اس خطبے میں جو کہ سیدہ دے رہی تھیں وہاں پہ دینی شروع کر دی, اور آپ کا کیا وہاں پہ مکالمہ ہوا. واپس آتے ہیں اور یہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقفے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ میں دل میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیشہ برقرار رکھے ہر مسلمان کی, ہر امتی کی, کہ جب نبی کا ذکر ہو, جب اہل بیت کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے پانی کو سلامت رکھے. جس دن یہ کیفیت ہماری ختم ہوگی کہ ہماری محبت اور مودت جو ہے وہ اہل بیت سے ختم ہوگی, تو پھر وہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر ہم بغاوت کرنے والے نہ بنیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤں. ایک کردار یہ ہے جو کہ میرے لیے بحیثیت والد سوچنا ناممکن ہے. بحیثیت والد میں یہ سوچوں کہ میری بیوی یہ سوچ سکتی ہے, یہ میرے لیے بالکل ہی ناممکن ہے. کہ میں یہ سوچوں کہ میرے چھوٹے بچوں کو میری بیوی جو ہے وہ شہادت کے لیے تیار کر رہی ہے اون و محمد کو, میں سوچ ہی نہیں سکتا. میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک 5-7 سال کی بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی عادت جو ہے وہ اس کی شہادت کے بعد بھی اس کو قائم رکھتی ہے. وہ ان لاشوں میں ڈر نہیں رہی جن لاشوں سے ہم اپنے گھروں میں ڈر جاتے ہیں, وہ میدان کربلا میں وہ نہیں ڈر رہی. وہ جو چھوٹی سی بچی ہے جس کی بالیاں بھی کھینچی گئی, جس کے اوپر تماچے بھی جس کو مارے گئے, اس بچی نے اپنے باپ کی محبت شہادت کے بعد بھی قائم رکھی. وہ تذکرہ کیجئے سیدہ کا. سب سے پہلے تو ذات نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچی جو اتنے چھوٹے سن کی ہے, وہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں, وہ حسین ابن علی کی دختر بلند اختر ہے. وہ بچی اتنی عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ جو مصائب جھیلے, جو تکالیفیں برداشت کی, اور ان کے مصائب کا یہ جملہ کہ وہ بچی جو یتیمی کے معنی سے بھی آشنا نہیں ہے, جو ان کے معنی و مفہوم سے بھی آشنا تھی کہ باپ کے بغیر زندگی کس قدر اجیرن ہوتی ہے, باپ کے بغیر زندگی کس قدر پریشان حال ہوتی ہے. تو وہ بچی شام کے زندانوں میں بابا بابا کرتی اس دنیا سے چلی گئی, اور اس بچی کی آہ و بکا نے, گریہ نے اس قدر لوگوں پہ تاثر چھوڑا کہ حاکم وقت یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس بچی کو کیا تکلیف ہے, کیا ایذا ہے, کیا پریشانی ہے جو یہ شور و گل کرتی ہے. تو کہا کہ یہ اس لیے شور و گل کر رہی ہے کہ یہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے. تو کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں اپنے بابا بابا کرتے ہوئے تمہیں اپنے بابا کی یاد آ رہی. تو بی بی نے عرض کیا کہ مجھے اپنے بابا کا سر دے دو, مجھے میرے بابا کا سر دے دو تاکہ میں اس سر کو دیکھ کے تمہیں سکون اور راحت میسر آ سکے مجھے, اور میں اس سر کو دیکھ کر گریہ کر سکوں. اور جب بی بی نے وہ سر طلب کیا تو شہزادی کے سامنے آپ عالم غربت کا اندازہ کریں کہ حسین علیہ السلام کا سر کس طرح لایا کہ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا. اور جب بی بی کے آگے کیا گیا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کہا کہ میں نے تو کھانا طلب نہیں کیا, میں نے پانی طلب نہیں کیا, تو تم میرے آگے یہ خوان نعمت کیوں لے کے آئے ہو؟ تو کہا یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں
نہیں ہے، یہ سر حسین ابن علی ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا ما ھذا رأسی، کیا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ کیا ہے؟ کہا ہاں یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ تو بی بی نے وہ سر اٹھایا اور اپنے چہرہ مبارک کے قریب لے گئیں اور اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا۔ جو پہلا مصائب کا جملہ ہے، جو پہلا بی بی نے کلمہ ادا کیا، جملہ ادا کیا، وہ یہ تھا کہ بابا یہ آپ کی داڑھی مبارک کو، آپ کی ریش مبارک کو خون میں کس نے تر کیا؟ یہ جو آپ کے چہرے پہ گرد ڈٹی ہے بابا، یہ کس نے آپ کے چہرے پر ڈالی؟ یہ جو زلفیں آپ کے چہرے پر بکھری ہیں بابا، یہ آپ کے چہرے پر کس نے بکھیری؟ تو آپ اس عالم غربت کا اندازہ کریں کہ ایک 4 سال کی معصوم بچی جس کا سن مورخین 4 سال سے بھی تھوڑا لکھتے ہیں، اس شہزادی کی اپنے بابا سے محبت کا اندازہ کریں کہ وہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے بار بار ایک ہی بات کی التجا کرتی رہیں۔ اتنے مصائب میں انہوں نے کسی بھی چیز کی طلب نہیں کی، ماں سوائے بچی تھیں چھوٹی، اتنے چھوٹے بچے کو اگر سونے کے لیے بچھونا نہ ملے، کھانے کے لیے غذا نہ ملے، پہننے کے لیے اچھا لباس نہ ملے، اسے زیب تن کیا بغیر رہے، تو وہ بچہ اس کا کیا انداز ہوگا کہ وہ کس طرح سے شکوہ کر رہا ہوگا، یا وہ کس طرح سے اپنے بڑوں کے سامنے اس آزمائش میں صبر و استقامت پر قائم رہ رہا ہوگا۔ تو اس سلسلے آپ اس بات کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں، اور پھر یہ ضرور ذکر کیجیے گا کہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچوں کو کیسے تیار کرتی ہے شہادت کے لیے۔ ہاں بہت خوبصورت آپ کا یہ سوال ہے، کیونکہ کربلا میں آپ بچوں کے کردار کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اگر کربلا کو دیکھیں تو کربلا سجی ہی بچوں سے ہے۔ اس وقت تو شہادت تو بزرگوں نے دے دی نا، مگر اس کے بعد جو شام غریبہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو شام غریبہ نہ ہوتی اگر اس میں جناب سکینہ نہ ہوتی، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جاتی۔ وہاں پہ ایک بات، مطلب اگر ہم اس کو پڑھیں، سب بچے تھے مگر بچوں کا فوکس کلیئر تھا کہ ہم یہاں آئیں کیوں ہیں۔ ہر بچہ، ہر کوئی آپ کو وہاں بچہ کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ نہیں کہ بچپنا نہیں تھا، لیکن ایک بامقصد بچپنے کے ساتھ بچہ وہاں تھا۔ ابھی آپ بات کرتے جناب اون محمد سلام اللہ علیہ کی، آپ ان کو دیکھیں تو وہ 2 بچے، اب بعض روایتوں میں ایک کا سے 9 برس، ایک کا 13 برس، بعض روایتوں میں 7 اور 9، بس یہ ایجز ان کی میکسیمم آ رہی ہیں۔ لیکن اب وہ بچے آئے ہیں کربلا، جناب عبداللہ نے بھیجا 28 رجب سے لے کر وہ 2 محرم تک کربلا پہنچنے تک ساری صعوبتیں آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب شب عاشور آئی ہے، شب عاشور جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ماؤں کو ایک میسج دے دیا، ہم ماں بن جاتے ہیں مگر ہم ماں بننا سیکھتے نہیں ہیں۔ ماں اللہ بنا دیتا ہے لیکن ہمیں وہ نہیں پتا کہ جو ہم اولاد آگے دے رہے ہیں وہ نسل ہم کیسی بنا رہے ہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کو کیسے رجس خوانی سکھائی۔ مطلب آپ ماں بچوں کو منہ میں جملے دے رہی ہیں، کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ خطیبہ آل محمد ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ کے سردار کی بیٹی ہیں، لہجہ وہی علی والا لے کر چل رہی ہیں، تو انہوں نے بچوں کو بھی خاموش نہیں بھیجا کہ بیٹا جاؤ جا کے لڑ لینا، پہلے مقصد بتایا۔ میں مقتل کی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ساری رات کبھی جناب اون سے بات کرتی تھیں، کبھی جناب محمد سے، باری باری، اور پھر دونوں کو سامنے بٹھا کے دونوں سے بات کرتی تھی۔ پتہ کیا بات کر رہی ہیں، کیا ماں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی عمریں کتنی تھیں؟ میں نے ابھی یہی عرض کیا نا کہ بعض روایتوں کی، ہاں اتنی، مطلب 13 سال سے بڑا نہیں ہے، 13 سال سے بڑا نہیں ہے۔ 13 سال کے جناب قاسم تھے، امام حسن مجتبیٰ کے، ان سے چھوٹے ہی تھے یہ بچے۔ اب وہ جو بچے چل رہے ہیں تو ماں کیا سمجھا رہی ہے کہ بیٹا صبح حق و باطل کا مارکا ہے، بیٹا صبح ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماموں پہ کوئی حرف ہو جائے۔ بیٹا اب ماموں سمجھا ماموں رہی ہیں مگر معرفت دے رہی ہیں امام وقت کی، کہ جو امام وقت ہے اس کی نصرت کیسے کرنی ہے۔ وہاں رشتے نہیں لڑ رہے تھے، کربلا میں ہر کردار اپنے وقت کے امام کی اطاعت۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، واہ واہ واہ، رشتے نہیں لڑ رہے تھے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ حضرت علی اکبر گئے ہیں تو وہ بابا کے لیے گئے، بابا کے لیے نہیں گئے، وہ توحید کی بقا کے لیے گئے ہیں، شریعت اور رسالت کی بقا کے لیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے جملہ بھی بہت بڑا کہا تھا، اپنے بابا سے کہا تھا مولا حسین سے کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ بچوں کی وہاں پہ باتیں ہیں۔ اور سب سے پیاری بات اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ 4 محرم کو خیمہ امام حسینی جو ہیں وہ دریائے فرات سے ہٹا دیے گئے۔ جب شمر کا لشکر آیا خیمے ہٹ گئے۔ ہم پیاس پڑتے ہیں 7 محرم سے، مگر 4 محرم سے وہ جو پانی کی قلت تھی وہ خیموں میں شروع ہو گئی تھی۔ جس کو ایک گلاس کی پیاس تھی وہ 1 گھونٹ پیتا تھا، اور مائیں اپنا وہ حصہ بچوں کو دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب
4 محرم سے ہم لگا لیں تھوڑے تھوڑے پیاسے مگر 7 سے مسلسل پیاسے. تاریخ آپ پڑھیں اگر تو دریائے فرات کے اوپر تقریباً 1.5 لاکھ کا لشکر معمور تھا کہ امام حسین کی طرف سے کوئی پانی لینے نہ آ سکے. ہم نے جب بھی پڑھا کتابوں میں جب بھی پڑھا حضرت عباس کا دریا پہ جانا پڑا. مگر آپ روایتوں کو اگر ڈیٹیل سے تاریخ کربلا پڑھیں تو کربلا میں 3 ہستیاں جو دریائے فرات پہ پہنچیں. ایک تو حضرت عباس ہیں اور ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. مطلب اگر وہ ابھی بغیر تلوار کے پہنچ گئے, اگر تلوار کے ساتھ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. 2 ہستیاں اگر میں آپ کو باقی بتاؤں تو شاید ہم حیران ہوں. وہ 2 ہستیاں جناب زینب کے بچے تھے, جناب اونو محمد. یہ دونوں دریائے فرات پہ پہنچے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بچپنا ہے مگر کتنا باشعور بچپنا ہے. یہ باشعور بچپنا, ماں کی تربیت, باپ کا وہ جو حلم تھا اور اس کے بعد شجرہ نسب کی شجاعت, دونوں پہنچے ہیں اور فوج اشقیہ میں ہلچل مچ گئی. اور کیا ہلچل مچی ذرا سنیں تو صحیح. یہ نہیں کہہ رہے کہ اونو محمد پہنچے ہیں, کہتے ہیں حیدر کرار کے نواسے پہنچ گئے, جعفر طیار کے پوتے پہنچ گئے. اور انہوں نے رجز پڑھا. جب بچے دریا پہ پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں بچہ نہ, یہ جملے آپ عربک میں کتابوں میں لکھے گئے, انہوں نے کہا یہ بچے نہیں ہیں, ہمارے خون کے اندر حدت ہے بنی ہاشم. کیا بات ہے. یہ جملہ کوئی اور پتہ شاگرد جو حضرت عباس کے ہوں تو ان کی زبانوں پہ یہ جملے سچتے ہیں. اور جب وہ وہاں سے آپ جو ظرف دیکھیں, پیاسے بچے ہیں, سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ پانی پینا چاہیے تھا. بچے پلٹے ہیں اور وہ جب آپ کو پتہ ہے کہ لاشیں جب خیمے میں ہیں, میں سارا اس کو بہت سمرائز کر کے بات کی ہے, جب لاشیں خیمے میں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر لے کے آئے ہیں تو جناب زینب کو بلایا گیا. اب بی بی آئی ہیں, لاشوں کے درمیان کھڑی ہیں. روایتوں میں کہ چھوٹے کا دم نکل چکا تھا, بڑے میں تھوڑی سی جان باقی تھی. اور جب بی بی کی نظر ان کے لباس پہ پڑی تو آدھے لباس گیلے تھے ان کے. جب گیلے تھے تو جناب زینب, ایک بچہ ہچکیاں لے رہا ہے تو ماں کو پوچھنا چاہیے تھا بیٹا درد تو نہیں ہو رہا, مگر ماں نے یہ نہیں پوچھا. ماں نے پتا کیا پوچھا, بیٹا دریا پہ گئے تھے؟ بچے نے کہا جی. تو کہا پانی تو نہیں پیا؟ پانی تو نہیں پیا. آپ کو پتہ بڑے والے نے کیا کہا؟ کہ اماں ہم دریا پہ گئے تھے, صرف ایک جملہ زبان پہ تھا, کاش جناب سکینہ کی مشق لے آتے, کاش ہم پانی لے کے چلے جاتے, ہم ماں کے سامنے سرخرو ہو جاتے. تب جناب زینب نے کہا تھا کہ بچوں تم نے وفا کر دی. یہ ہے تربیت ایک ماں کی کہ جو بچوں کو اگر اپنے اندر ایک مقصد دیتے تو بچے امام وقت سے بے وفائی نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے اور عرض کروں گا کہ کربلا کا واقعہ اور اس کا ذکر اپنی اولاد سے کرنا بار بار, اس کی اہمیت کیوں ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے جو بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ نے کیسی خوبصورت بات فرمائی کہ میں 2 چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا تذکرہ کیا, قرآن اور میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر کیا مال بات ہے کہ میرے نبی جب یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا اور بے ایمان والے کا جو فرق ہے وہ کیا ہے. وہ نماز ہونا چاہیے تھا, روزہ ہونا چاہیے تھا, زکوٰۃ ہونی چاہیے تھی, حج ہونی چاہیے تھی, کچھ بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بتا دی. جو علی کے ذکر پہ کھل کھلائے گا سمجھ لینا کہ یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے, یہ ایمان والا ہے, ورنہ وہ منافق ہے. یہ باتیں آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہیں اور بار بار بتانی ہے. یہی وہ فضیلت ہے جو کہ محرم میں مجالس ہوتی ہیں, ذکر ہوتا ہے, ذکر رسول ہوتا ہے, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, ذکر اہل بیت ہوتا ہے, کربلا ہوتا ہے. کیوں بار بار ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سنت خداوند ہے. خدا اگر قرآن میں ایک دفعہ بھی کہہ دیتے نا کہ نماز فرض ہے تو کافی تھا. اللہ نے نماز کا ذکر جو ہے وہ 700 دفعہ کیا. آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سنائیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ جو ایک نفس ہے نا انسان کا بھول جانے کا, وہ پرورش نہ پائے. آپ یاد رکھیں, میں التماس بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسلام کی کہانیاں, تاریخ کی کہانیاں اس میں شامل کریں. مجالس میں آپ اپنی مسلک کے مطابق جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں, لیکن ذکر اہل بیت کی خاطر, تاکہ وہ آپ کے بچوں کے دلوں کو گداز کر سکے, ان کے ذہنوں کی تربیت کر سکے اور خیریت کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچا سکے. میں بہت ممنون ہوں. ہمارے ساتھ ہماری جو دونوں مہمان تھیں آج, انہوں نے جو ذکر کیا آج خواتین کا, انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو اس مجلس کو اور اس محفل کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. بسم اللہ.